الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والرسل محمد ابن عبداللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آل انڈیا ملی کونسل شاخ کڑپا کے صدر باوقار مولانا مفتی سعید احمد باقوی اور اس کے نہایت متحرک و فعال قائد جنرل سیکریٹری محترم جناب اسحاق صاحب، دیگر نوجوان اور بزرگوں، ہمارے لیے بڑی مسرت کا موقع ہے کہ آج کڑپا کی سرزمین پر حاضری کا موقع ملا اور آندھرا پردیش کے جس شہر میں بار بار اور بتکرار جانے کا موقع ملتا ہے اس میں سے آپ کا یہ شہر ہے۔ یہ آپ دوستوں اور بزرگوں کی محبت اور شفقت ہے، اور ان سب سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے درمیان جو ایمانی رشتہ اخوت کا، محبت کا، وحدت کا ہے، وہ ہے جو ہمیں کھینچ لاتا ہے۔ حالات ملک کے اور دنیا کے مختلف ممالک کے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آپ سب باشعور مسلمان ہیں۔ ہم شکوہ و شکایت کریں، ان حالات اور صورتحال کا رونا روئیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے ہمارے مسائل کم نہ ہوں گے، بلکہ مسائل کا یہ بوجھ بڑھتا جائے گا، اس کا حجم کشادہ ہوتا جائے گا۔ لیکن قرآن نے ہمیں ایک راہ دکھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے جو کچھ رکھا ہے وہ صرف کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اسٹرگل کرنا، اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو کوشش کرے گا اس کا نتیجہ وہ دیکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کی ستم ظریفی اور اس کا ناگفتبے ہونا، پرابلمز اور چیلنجز کی خطرناکی کا ذکر کرنا، اس سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو حاصل ہو سکتا ہے وہ ہے عمل، جدوجہد، کنٹریبیوشن، اسٹرگل سے۔ تو اس لیے دو تین باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مایوسی، نا امیدی کو کھرچ کھرچ کر اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں۔ یاد رکھیے، اس امت نے 1450 سال سے زیادہ کا سفر طے کیا، اور ایسا نہیں رہا ہمیشہ کہ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہو، قوت ہو، اقتدار ہو، قیادت ہو۔ اللہ کی یہ سنت رہی ہے قوموں کے حوالے سے، سویلائزیشنز کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو قیادت عطا کرتے ہیں اور کبھی اس سے قیادت چھین لی جاتی ہے، کبھی طاقت و قوت عطا کی جاتی ہے، اور پھر کبھی کمزوری کے دلدل میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں، یہ روٹیٹ ہوتے رہیں گے۔ کبھی تمہیں طاقت دی جائے گی، کبھی کسی اور کو اقتدار دیا جائے گا، ان سے چھین کر پھر کسی اور کو دیا جائے گا۔ تو گویا حالات کے سرد و گرم اور پیچ و خم سے ہم کو اور آپ کو گزرنا ہے۔ یہ اس کائنات کا نیچر ہے، اس کا یہ حصہ ہے، اس کی یہ فطرت ہے۔ دوسری بات، امت پر بڑے سخت حالات آئے، اس سے بھی زیادہ سخت حالات آئے۔ قوم تاتار کی جو یلغار تھی اس کو پڑھ لیجئے، حدیث کی تاریخ کی کتابوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس امت نے اپنا حوصلہ کھو دیا تھا۔ اس کے اندر کوئی جذبہ، طاقت اور توانائی کی رمق باقی نہ تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ کوئی خاتون قوم تاتار کی کسی مسلمان کو چوراستے پر پکڑتی اور کہتی کہ تم ٹھہرو،
ہم گھر سے تلوار لے کر آئیں گے اور تمہارا سر قلم کر دیں گے. اور اس بندے کے اندر اتنی سکت نہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش کرتا یا ہل جاتا. یہ جو بے حوصلگی تھی، یہ ہوپلیسنس جو تھا، اسی نے سب سے زیادہ اس امت کو نقصان پہنچایا. اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کا سب سے نیگیٹو امپیکٹ یہ پڑا کہ مسلمان نوجوان، مسلمان اپنی آئیڈینٹی پر، اپنی شناخت پر شرمندہ ہے. وہ ڈرتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے، وہ سماج میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے سے ڈرتا ہے. وہ کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنی آئیڈینٹی کو ہائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھیے گا، جو قوم اتنی پست حوصلہ ہو جائے وہ ذلیل ہوگی، خوار ہوگی، اس کے لیے عزت کے فیصلے نہیں کیے جا سکتے. سب سے بنیادی کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے حوصلوں کو باندھے رکھیں، اللہ سے امید وابستہ رکھیں. یہ یقین رکھیے کہ حالات بدلیں گے. ظلم کی اپنی ایک انتہا ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ہائٹ ہوتی ہے، اس سے آگے اس کی پرواز نہیں ہو سکتی. اس لیے وہ نظام جو ظلم پر قائم ہو، جو لوگوں پر زیادتی کرتا ہو، جو کمزوروں پر ستم ڈھاتا ہو، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو اکھاڑ پھینکتے ہیں، اس کی بقیہ ادھیڑ دی جاتی ہے اور اس کا دائرہ تنگ سے تنگ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. تو آج جس طریقے سے اس ملک میں بھگوا طاقتیں مسلمانوں پر، دلتوں پر، او بی سی، ایس سی اور ایس ٹیز پر ظلم کر رہی ہیں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ نظام چلنے والا نہیں ہے. آپ میں سے بہت سے نوجوان ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہوں گے، فٹ بال کھیلتے ہوں گے، ابھی ورلڈ کپ کا گیم چل رہا ہے. آپ اگر کتنی طاقت سے کسی بال کو، کسی گیند کو فضا میں پھینکیں گے، کیا وہ فضا میں جا کر اوپر چڑھتے جائے گا؟ وہ گیند ایک ہائٹ ہوگی، ایک لمٹ ہوگی، ایک انتہا ہوگی، اور اس انتہا کے بعد اسے پھر زمین پر گرنا ہے. آج یہ جو ہندوتوا اور برہمنی طاقتیں ظلم کی جس انتہا پر پہنچ چکے ہیں اور جس طریقے سے اس ملک کے کانسٹیٹیوشن سے کھیل رہی ہیں، اس ملک کے جو مول نواسی ہیں ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، یاد رکھیے گا ان کے ظلم کی اب انتہا آ چکی. ان کا آخری ٹارگٹ تھا یونیفارم سول کوڈ. اب وہ عدالت، وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جا چکا، اس پر گفتگو ہوگی، بحث و نقاش ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے. لیکن جو بھی صورتحال بنتی ہے ہوا کرے، یہ ان کا آخری نشانہ تھا. یہ کہتے ہیں کہ 2024 میں وہ ہندو راشٹر بنا دیں گے. کیا ہندو راشٹر کہیں موجود نہیں ہے؟ آپ ملک کے مختلف اسٹیٹس اور ریاستوں کا حال دیکھیے. نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اذان دینے کی اجازت نہیں، لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اور پھر آپ کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے سے زمیں بوس کیا جا رہا ہے. جتنے ان کے ہتھ کنڈے ہو سکتے تھے اور ان کی سرکشی اور بغاوت ہو سکتی تھی، وہ سارے نمونے ملک کی مختلف ریاستوں میں موجود ہیں. اب اس کے علاوہ کیا ہوگا ہندو راشٹر؟ اس کے علاوہ کیا ہوگا اس ملک کا؟ ایجوکیشن سسٹم کو بگاڑ دیا انہوں نے، اور پورے نظام تعلیم کو، نصاب تعلیم کو شرک اور کفر کی پراگندگی، آلائشوں اور آلودگی سے بھر دیا. اس سے بڑھ کر کیا یہ کر سکتے ہیں، کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اب ان کے زوال کا سفر شروع ہوا چاہتا ہے. اس لیے اپنے حوصلوں کو باندھے رکھیے، اپنی آئیڈینٹی پر قائم رہیے، پوری طاقت کے ساتھ، پوری اسٹیبلٹی کے ساتھ. اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا پورے گرو اور فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ یہ نظام اپنے منہ کے بل گرے گا، لیکن کوئی تو متبادل ہونا چاہیے، کوئی تو الٹرنیٹیو ہونا چاہیے، سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. کیا ہم اور آپ اس خلا کو، اس اسپیس کو پر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم وہ جدوجہد کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے ملک کے ان مسائل کو سولو کیا جا سکے، دلتوں کو ان کا حقوق دلایا جا سکے، کمزور طبقات کے ساتھ جو پرسیکیوشن ہو رہا ہے اس کو روکا جا سکے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی زندگی میں، زندگی کی عیش کوشیوں میں، آسائشوں میں مگن ہیں.
ہمارے پڑوس میں کیا مصیبتیں آ رہی ہیں، کون بھوکا سو رہا ہے، کون تڑپ رہا ہے، کون بلک رہا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. کسی کی آہ اور کسی کے بلکنے کی آواز ہمیں نہیں تڑپاتی ہے. یاد رکھیے یہ جانوروں سے بدتر زندگی کا اسلوب اور طریقہ کار ہے. جانوروں میں بھی اللہ نے ہمدردی رکھا ہے، سمپیتھی رکھا ہے، امپیتھی رکھا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن انسانی معاشرہ اس سے بدتر ہوا جا رہا ہے. ایک شاعر نے کہا تھا، اور پوری انسانی آبادی پر یہ طنز ہے کہ ایک کتے نے کتے کو بد دعا دے دی. ایک کتے نے کتے کو بد دعا دے دی، جا آدمی کی موت مارا جائے گا. یہ صورتحال ہے، یہ رسوائی اور ذلت کا عالم ہے. اس لیے کم سے کم ہم بحیثیت مومن، بحیثیت بلیورز، اسلام سے محبت رکھنے والے، آقا علیہ السلام سے عشق رکھنے والے، اپنا کردار ادا کریں. ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، اس حوالے سے 2-3 نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور آل انڈیا ملی کونسل کی یہ ترجیحات میں شامل ہیں. اس لیے ہر شخص جو اس سے بن پڑتا ہے ادا کرے. آپ نے قصہ پڑھا ہوگا، کوئی بہت مستند واقعہ نہیں ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ دہکائی جا رہی تھی تو ایک پرندہ اپنے چونچ میں پانی کے قطرے لالا کر ڈال رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ اس دہکنے والی آگ پر تمہارے اس ایک قطرے پانی کا کیا اثر پڑے گا؟ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اس قطرے سے یہ آگ بجھائی نہیں جا سکتی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہوگا، نہ کہ آگ لگانے والوں میں ہوگا. ہمیں قطرہ قطرہ ہر انسان اپنی کیپیسٹی، اپنی کیپیبلٹی، اپنی صلاحیت کے بقدر امت کی صلاح و فلاح، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جو بن پڑتا ہے وہ کر دیجئے. آپ سے بس اسی کا مطالبہ ہے. 2-3 نکات ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے، ملی کونسل کے جو بانی تھے فقیہ النفس، قاضی القضات، چیف جسٹس حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ، وہ ایک جملہ کہتے تھے، میں آپ سے نقل کرتا ہوں اور آج کا آپ کا ٹیک اوے ہوگا. یہ اسے آپ اپنے ذہن و دماغ پہ لکھ لیں، اور جناب اسحاق صاحب اور آپ ذمہ داروں سے کہوں گا کہ اس کی تختیاں بنا کر مختلف مسالک کے ذمہ داروں کو بھیجیے. قاضی صاحب فرماتے تھے کہ میں ایک ایسے گھر کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں جس میں ہر کلمہ گو کے لیے گنجائش ہو. ہم نے اپنے مسلکوں کی دیواریں اتنی بلند کر لی ہیں کہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر، گمراہ، خارج اور فلاں کہنا شروع کر دیا. یاد رکھیے گا، یہ امت ہماری اور آپ کی امت نہیں ہے، یہ امت ہے آقا علیہ السلام کی. یہ کارواں ہے آقا علیہ السلام کا. اسے زک نہ پہنچائیے، اسے تکلیف مت دیجیے، اس کارواں کے شیرازے کو بکھیریے مت، بلکہ اس کو جمع کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ نے اس کارواں کو زک پہنچایا، تکلیف دی، تو یہ ڈائریکٹ اس کا اثر آقا علیہ السلام تک پہنچے گا. تو اس لیے امت کو قرآن کی بنیاد پر، اللہ کی بنیاد پر، آقا علیہ السلام کی محبت اور عشق کی بنیاد پر، اس شریعت کی بنیاد پر، قبلہ اور نماز کی بنیاد پر متحد کیجئے. اندازہ لگائیے کہ ہمارے پاس 90 سے 95% چیزیں وہ ہیں جو ہم کو یونائٹ کرنے والی ہیں. کیا اللہ کو لے کر کسی مسلمان کا اختلاف ہے؟ کیا آقا علیہ السلام کی محبت اور ان کی عظمت میں کسی امت کے ایک فرد کا اختلاف ہے؟ کیا قبلے کو لے کر کسی میں کوئی دو رائے پائی جاتی ہے؟ اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کے بارے میں کیا کسی کے پاس دل میں بغض ہے؟ ہرگز نہیں. ہزاروں سینکڑوں چیزیں ہیں. نماز 5 وقت کی فرض ہے، کیا کسی کو اختلاف ہے اس بارے میں؟ والدین کا احترام کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، یتیموں پہ شفقت کرنا، بچوں کے ساتھ محبت کرنا، عورتوں کے حقوق ادا کرنا، سارے اسلامی مسائل وہ ہیں جو ہمیں ایک صف میں متحد بنا کر کھڑے کرتے ہیں. اور 5% مسائل اختلافی ہیں. ان مسائل میں ہمارا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، اسے سمجھ لیجئے. دیکھیے، شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. چمن میں
اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ تو یہ گنجینہ ہے مختلف پھولوں کا، یہ گلدستہ ہے مختلف غنچوں کا، ہر خوشبو ہمیں چاہیے، ہر رنگ ہمیں چاہیے، اور وہ ہمارے رنگ ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ تو امت کو کلمے کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر متحد کیا جائے، ایک تصویر یہ ہے۔ دوسری تصویر، وہ لوگ جن کے ایک بھی بنیاد ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ متحد ہو سکے، آج وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ تھامے کھڑے ہیں آپ کے خلاف، آپ کی عداوت میں، آپ کی دشمنی میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، ان کے پاس کوئی ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کے سب متفق ہو، ہر کاسٹ کے لوگ، ہر اسکول آف تھاٹ کے لوگ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نارتھ انڈیا میں رام جی کی، پورے انڈیا میں رام جی کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ ڈیپ ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں اور سری لنکا تک پہنچ جائیں تو وہاں راون کی پوجا ہوتی ہے اور رام جی کے پتلے جلائے جاتے ہیں۔ بھلا بتائیے، ایک خدا کا تصور نہیں ہے یا ایک ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر سب کے سب متفق ہوں۔ ان کی مقدس کتاب ویداس سمجھی جاتی ہے، 4 وید ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ویدوں پر حق ہے برہمنوں کا، اور جو دلت ہیں، شودر ہیں، ان کو تو چھونا جائز نہیں ہے۔ اگر چھو لیں تو ان کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں، سن لیں تو ان کے کان میں سیسا پلا کر ڈال دیا جائے، پڑھ لیں تو ان کی زبان تراش دی جائے۔ تو بھلا بتائیے کہ کوئی بھی ایک شخصیت، ایک کتاب، ایک عقیدہ، ایک ویلو جو ان کے پاس ہو سارے لوگوں کو متحد کر سکے، نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، وہ ہمارے اور آپ کے خلاف متحد ہیں، آپ کی عداوت میں، اسلام کی دشمنی میں۔ تو جن کے پاس اتحاد کی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ متحد ہو چکے، اور جن کے پاس اختلاف کی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ منتشر ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ تو اصل میں آپ کو لڑانے کے لیے، آپ کو ایک دوسرے سے اختلاف اور انتشار کا شکار کرنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، ایسی چیزوں کو مدعا بنایا جاتا ہے، اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس امت میں اتحاد نہ ہو، اس لیے کہ آپ کا اتحاد ایک طاقت ہوگی امت کی سرخروئی کی، بھلائی کی، عزت کی، اور لوگ یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس لیے آل انڈیا ملی کونسل تمام تر کلمہ گو مسلمانوں کو ایک چھت کے نیچے لانا چاہتی ہے، اپنے اختلافات کے ساتھ، اپنی ڈائیورسٹی اور ڈیفرنسز کے ساتھ۔ دوسری بات، آج اس ملک میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور میں پورا ملک گھوم کر آپ کے پاس آ رہا ہوں، میرا جو احساس ہے، میرا جو درد دل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، فائنانشیل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اکنامیکل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، حکومت کی طرف سے آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یہ سب ایک طرف۔ لیکن اس سے بڑا چیلنج جس کو ماضی میں چند سالوں پہلے ہم لوگ کہتے تھے کہ الحاد اور ارتداد کا طوفان دستک دے رہا ہے، لیکن آج یہ صورتحال نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی تعبیر بدلنی پڑی۔ الحاد اور ارتداد کے شکنجے مضبوطی سے آپ کے سماج میں اپنا دائرہ بناتے جا رہے ہیں اور شکنجہ کستے جا رہے ہیں۔ گھر گھر کی کہانی ہے۔ یہ جو نیا نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 آپ کے سامنے آئی، پہلے یہ پالیسی بنی، اس پالیسی کے ذریعے پھر اس کے بعد نیشنل کریکولم فریم ورک فار اسکول ایجوکیشن بنایا گیا، اور پھر اس فریم ورک کے نتیجے میں آپ کے سلیبس کی کتابیں ڈیولپ کی جا رہی ہیں، کانٹینٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہ کتابیں کسی سیکولر ملک کی کتابیں نہیں ہو سکتی۔ جو کانسٹیٹیوشن نے، پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن نے ہمیں حق دیا تھا، اور ہمیں ایک ایسی سیکولر ملک کا تصور دیا تھا جس میں ملک کے اجتماعی امور میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پورے کے پورے نصاب کو، سلیبس کو، کریکولم کو، اسکول ایکٹیویٹیز کو کفر و شرک کی آلودگی سے پراگندہ کر دیا گیا ہے۔ ابھی مہاراشٹر کی ایک کتاب تھی 12th اسٹینڈرڈ کی، پولیٹیکل سائنس کی، اس میں باضابطہ پورا پیسج ہے
اس عنوان سے کہ اسلامی آتنکواد۔ اب بھلا بتائیے جو بچے یہ زہریلا مضمون پڑھ کر آئیں گے اور جس میں بتایا جائے گا کہ اسلامی آتنکواد ایک حقیقت ہے، یہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے بلکہ فیکٹ ہے، اور اس کے بعد بتایا جائے گا کہ دنیا میں فلاں فلاں جگہ پر مسلمان آتنکواد پھیلا رہے ہیں، تو وہ معصوم بچے، وہ ناپختہ ذہن کے بچے جو اس کریکولم کو پڑھ کر آئیں گے، ان کے ذہن و دماغ میں کیا باتیں بیٹھیں گی؟ سائنس کی کتاب میں سائنس کا دھرم سے بظاہر کیا تعلق ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی جو کتابیں پرنٹ ہو کر گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہیں، ان کتابوں میں یہ پورا کا پورا زہر گھول دیا گیا ہے۔ ابھی ایک میرے سامنے مثال آئی، اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس سائنس کی بک ہے اور سولر سسٹم کا لیسن ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ سوریہ نمسکار کے ذریعے سے آپ کو کس طرح کی آتما شانتی حاصل ہوتی ہے، اس کے اوپر مضمون لکھیے، اور 10 نمبر کا یہ پیپر ہے۔ اب ہمارے بچے، آپ کے بچے، وہ سب کے سب ان چیزوں کو، سوریہ نمسکار کیا ہے؟ سورج کی پوجا کرنا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ جو ڈوبنے والا ہو، جو مٹنے والا ہو، ہم اس کو اپنا خدا نہیں سمجھتے، ہم اس کو خدا بناتے ہیں جو ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن ان بچوں کے ذہن و دماغ میں سورج کو ایک بھگوان اور ایک خدا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسی کتنی مثالیں میں آپ کو دوں جو خالص مشرکانہ تہوار ہیں، ان کے بارے میں بچوں سے آرٹیکلز لکھوائے جائیں گے، ایسیز لکھائے جائیں گے، اور یہ سب چیزیں پرنٹڈ موجود ہیں آج، کہ آپ فلاں تہوار کے بارے میں بتائیے کہ اس کو کیسے منایا جاتا ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے۔ تو پھر اسلام کہاں بچا؟ جب آپ نے سورج کی پوجا کر لی اور چاند کی پوجا کر لی اور مٹی کی اور اس زمین کی پوجا کر لی، دھرتی کی پوجا کر لی، اور مختلف خداؤں کے سامنے نذرانے چڑھانے لگے اور ان کے پوجا کے لیے مالے چڑھانے لگے، تو کیا آپ مومن رہیں گے؟ آپ کی نسلیں ایمان پر باقی رہیں گی؟ یاد رکھیے گا کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا نازک دور ہے اور سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہر وہ بچہ جو اسکول جائے گا اس کو تو اس کے سینے سے، ذہن و دماغ سے توحید اور ایمان کو کھرچ کھرچ کر نکال دیا جائے گا اور کفر و شرک کی پراگندگی اور گندگیوں کو داخل کر دیا جائے گا، تو اگلی نسلوں کے دلوں سے ایمان نکال کر کفر و شرک کی محبت اور عظمت پیدا کر دی جائے گی۔ کیا آپ تیار ہیں ایسے نظام تعلیم کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں ایسا نظام تعلیم؟ کیا آپ اپنے بچوں کو ایسے ایجوکیشن سسٹم میں داخل کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اس کے لیے 2-3 سولوشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں ماشاءاللہ بہت سے اصحاب خیر ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے اور بڑے اداروں کے ذمہ داران ہیں۔ میں آپ سب کو ایک بڑا سنجیدہ مشورہ دیتا ہوں، اور یاد رکھیے گا کہ یہ بزنس بھی ہے اور سروس بھی، اور اس کو ایگزیکیوٹ کیجئے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کریں، اور شامیر صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہوٹل بنائیے، آپ مختلف انڈسٹری میں پیسے خرچ کیجئے اپنی جگہ، لیکن آج اپنی پرائورٹیز اور ترجیحات بدلیے۔ ماڈرن ایجوکیشن کے اعلیٰ معیاری پروفیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کیجئے، اور اس میں 60% طلبہ یا 70% ایسے بچوں کو رکھیے جو فیس پے کر سکیں، اعلیٰ سے اعلیٰ معیاری، اور 25 سے 30% ایسے بچوں کے لیے رکھیے جو مستحق ہوں لیکن ان کے اندر صلاحیت ہے، پڑھنے کی چاہ ہے، ایسے بچوں کو ایڈمیشن دیے جائیں۔ اسی طرح رفاہی بنیادوں پر ادارے اس طرح کے اسکولز قائم کریں۔ تو سب سے بنیادی کام ہے عصری تعلیمی نظام کے ادارے قائم کیے جائیں۔ میں علماء سے کہوں گا کہ اب آپ مدرسے قائم کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہمارے پاس اتنے مدرسے موجود ہیں جو سماج کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اب نئے مدرسے قائم کرنے کے بجائے نئے عصری تعلیمی ادارے آپ قائم کریں جس میں اسلامی تربیتی نظام ہو، ایمانیات کو سکھایا جائے، اخلاقیات کو سکھایا جائے، ایک ایسی نسل کی تربیت کی جائے جو ایک طرف اللہ سے محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق
اپنی ویلیوز کو پریکٹس کرتی ہو اور اس کے ساتھ اس ملک کے لیے وہ ایسٹ بن سکیں اور اثاثہ بن سکیں، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں اور سول سروسز کے میدان میں، تو یہ ہم پر بنیادی فریضہ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کا ایک عجیب مزاج ہے، ہمیں عالیشان مسجدیں بنانے کا بڑا ذوق ہے اور ہم تاج محل پر تاج محل کھڑے کیے جا رہے ہیں مسجدوں کے نام پر، لیکن یاد رکھیے گا کہ آج کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ عالیشان ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے قائم کریں۔ یہ ایک شرعی فریضہ ہے، جس طرح مسجد بنانا ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اسی طرح ماڈرن ایجوکیشن کے ایسے ادارے جو اسلامی تربیت پر قائم ہوں وہ قائم کرنا بھی ہمارے لیے فریضہ ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسجدیں اگر ہماری سیدھی سادھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ادارے اچھے ہونے چاہیے، اس لیے کہ ان اداروں میں جا کر بچے اپنا ایمان بچائیں گے، اور اگر یہ ادارے ہمارے معاشرے میں نہیں ہوں گے تو پھر وہ کفر و شرک کا شکار ہوں گے، ان کے دلوں سے توحید کو چرا لیا جائے گا، ایمان کو چرا لیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بنیادی فریضہ ہے جس کو آپ نے انجام دینا ہے۔ دوسرا کام، دیکھیے ہر بچہ عالم نہیں بن سکتا اور نہ اس کی ضرورت ہے، وہ سماج میں بیلنس ختم ہو جائے گا جہاں سارے کے سارے بچے عالم بنے جا رہے ہوں، لیکن عالم نہ بنے، ایلیمنٹری یا بیسک لیول آف اسلامک ایجوکیشن ہر لڑکے لڑکی کو سیکھنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کم عمر ہو یا اڈلٹس ہو، ان سب پر دین کا وہ علم حاصل کرنا فرض ہے جو منیمم اسلامک ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس سسٹم کے لیے ہمیں مکاتب کا نیٹ ورک قائم کرنا ہوگا، اور یہ فرض کر لیجئے، کڑپا کے مسلمان یہ فرض کر لیں کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ عصری تعلیم بھی حاصل کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے زیادہ فرض یہ ہے کہ وہ مکتب کے نظام کا حصہ بنے۔ ایسے مکتب قائم کیجئے، مکاتب کا ایسا نیٹ ورک قائم کیجئے ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر گھر جا کر لوگوں سے اوتھ لیجئے، لوگوں سے حلف نامے لکھوائیں کہ آپ کے گھر کے بچے قرآن، حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی سنت و سیرت اور اسلامی عقائد کو پڑھے گا، اور اگر نہ پڑھے تو ایسے افراد کو مسلم سماج میں کوئی حق نہیں ہے جینے کا۔ یہ طے کر لیجئے اور انشاءاللہ سب لوگ پوری محبت سے، چاہت سے آئیں گے، لیکن اس نظام کو پختہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور قاضی عبدالجبار صاحب، مفتی عبدالودود صاحب اور کئی اہل علم یہاں موجود ہیں، آپ حضرات سے کہتا ہوں مکتب کے نظام کو پختہ بنائیے۔ ہمارے ہاں مکتب کا مطلب ہے کہ چند طلبہ آ رہے ہیں اور کچھ نورانی قاعدہ پڑھا دیا اور استاذ نے لکڑی سے مار مار کر اپنی بھڑاس نکال لی، اس تصور کو بدلیے۔ مکتب وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں آنے کی چاہ بچے کے دل میں پیدا ہو، نہ آئے تو بچے کو احساس ہو کمی کا، کسی خلا کا، ایسا ہونا چاہیے۔ وہ مکتب جہاں اسپورٹس ایکٹیویٹیز آپ آرگنائز کر سکیں، جہاں بچوں کو کمیونیکیشن اسکلز آپ سکھا سکیں، ایسے مکاتب قائم کیجئے جہاں بچے اپنے شوق اور رغبت سے آویں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عجیب بڑا المیہ ہے کہ میں نے ہندوستان میں دینیات کے جو مکتب کا نظام ہے، اس کی کتابیں ہیں، ان سب کا میں نے انالیسس کیا ہے، تو میرا رزلٹ بہت عجیب سا نکلا کہ ہماری کتابوں میں ارکان اسلام سکھایا جاتا ہے کہ اسلام کے اتنے ارکان ہیں، سکھاتے ہیں نا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نواقض اسلام نہیں سکھایا جاتا۔ وہ چیزیں جس سے اسلام ٹوٹ جائے، جس سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے، جس عمل کے ذریعے سے انسان اسلام کی سرحد سے نکل کر تاریکی اور کفر و شرک کا شکار ہو جائے، گمراہی کا شکار ہو جائے، اس بارے میں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتاتے۔ آج یہ ہائی ٹائم ہے، آج یہ وقت ہے کہ اپنے
पूरे दीनियात के सिलेबस का रिव्यू कीजिए और उसमें ये बात शामिल कीजिए कि ये अरकान हैं इस्लाम के और ये वो आमाल हैं जिनके करने से इंसान इस्लाम के दायरे से निकल जाता है, ताकि हमारे बच्चों को जब मजबूर किया जाए सूर्य नमस्कार के लिए और पूजा के लिए, वंदे मातरम पढ़ने के लिए, तो उनके ज़हन और दिमाग में ये बात हो कि ये अमल हमें इस्लाम से बाहर निकाल देगा, तो वो उसको अपोज करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन हमारे ये मासूम बच्चे इससे वाकिफ नहीं है। अभी एक हफ्ता पहले, 2-4 रोज पहले की बात है, एक बड़े मशहूर आलिम है, उन्होंने बताया कि उनसे किसी एक बड़े आलिम ने राब्ता किया और कहा कि मेरी बेटी 5वीं क्लास में है और उसने मेरा मोबाइल मांगा कि बाबा मोबाइल दीजिए, मुझे कुछ सर्च करना है। तो पूछा क्या सर्च करना है? तो कहने लगी कि ये गणेश की पूजा के क्या फायदे हैं और कैसे किया जाएगा, उसका मवाद मुझे गूगल पे देखकर तलाश करना है। तो इन्होंने मना किया कि बेटा ये गुनाह है, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो उस कमसिन और बेचारी मासूम लड़की ने कहा बाबा आपको नहीं पता, ये हम लोगों के पास स्कूल में जरूरी है। अब बताइए उलमा के घरों की ये सूरत हाल है, आम जगह के क्या हालात होंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज दोस्तों, दसबस्ता मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मकतब के निज़ाम को मुस्तहकम कीजिए और पूरे एक सिस्टम डेवलप कीजिए कि कोई कॉलोनी, कोई डोमेन, कोई इलाका ऐसा ना हो जहां मकतब का निज़ाम से वो लोग महरूम हो, या ये कि कोई तालिब इल्म, कोई बच्चा हमारे घर का मकतब से महरूम रहे। तो ये अहद करते हैं हम लोग। मिली कौंसिल के जिम्मेदारान मौजूद हैं, मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि इसको अपनी तरजीहात में शामिल कर लें और चाहे कोई बंदा मकतब चलाए लेकिन उसका एक डेटा जमा किया जाए कि कितने मकतब चल रहे हैं, कितने लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं और किन किन इलाकों में मजीद ज़रूरत है। कम से कम कड़पा को आप अपनी बुनियाद बनाएं, फिर आपका ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचे। तो 2 बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि जो लोग मसाजिद के जिम्मेदारान हैं, सेक्रेटरीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी भी मस्जिद है, आपसे ये गुजारिश है मस्जिदों में लड़के लड़कियों के लिए सेपरेट ट्यूशन सेंटर्स कायम कीजिए मॉडर्न एजुकेशन के, इसलिए कि ये उनकी जरूरत है। उनको अच्छे साइंस की कोचिंग चाहिए, मैथ की, इंग्लिश की, कम्युनिकेशन स्किल्स की। अगर मस्जिद ये फैसिलिटीज फराहम करेगा तो वो बच्चे मस्जिद के माहौल में आएंगे, यहां से उनकी तरबियत होगी, उनके अंदर ईमान की बेदारी और ईमान की रोशनी पैदा होगी। तो जितना ज्यादा हो सके हम अपनी मस्जिदों को प्रोएक्टिव बनाएं। मस्जिद उस्मान के आगाज के मौके पर भी मैंने ये गुजारिश की थी कि मस्जिद को एजुकेशनल हब बना दीजिए, इसके जरिए से इनकलाब आएगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप अलग से डेवलप करने जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए दरकार होंगे। अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है कि गली गली हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कीजिए। तो मुस्लिम ऑल इंडिया मिली कौंसिल की तरजीहात और उसकी प्रायोरिटीज में सबसे पहली चीज यह है कि तालीम पर तवज्जो दी जाए। तालीम में मुसलमान असरी तालीमी इदारे कायम करें। दूसरी बात, मकतब के निज़ाम को मजबूत करें। और तीसरी बात यह है कि कोचिंग सेंटर्स मॉडर्न सब्जेक्ट के लिए आप अपने इसमें रखिए और उसके साथ साथ दीनी तरबियत को उसमें शामिल रखा जाए। इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला है इस उम्मत के लिए। आपको हैरत होगी, 2011 में पार्लियामेंट में ये डेटा पेश किया गया था कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में जो इलिटरेसी का तनासुब है, नाखानदगी की जो शरह है, वो 43.7% है। इलिटरेसी किसको कहते हैं? इलिटरेसी का मतलब ग्रेजुएशन और 10th और 12th करना नहीं है। मतलब है कि आप अपनी मादरी जुबान में, चाहे वो तेलुगु हो, उर्दू हो, कन्नड़ हो, उसमें अपना नाम लिखना पढ़ना ना जानते हो। इसको कहते हैं इलिटरेसी, नाखानदगी। तो पूरे मुल्क में मुसलमानों में जो इलिटरेसी का तनासुब है वो 43.7%, यानी ऑलमोस्ट 50% मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है? इलिटरेट है, नाखानदा है। ये दाग है इस उम्मत के नाम पर, ये तोहमत है इस उम्मत के नाम पर। हमें इसको बदलना होगा। पहले लिटरेसी पैदा कीजिए, फिर उसके बाद एजुकेशन आएगी, फिर उसके बाद आप जो है 10th, 12th और ग्रेजुएशन तक पहुंचेंगे। और मास ग्रेजुएशन के लेवल तक जो मुसलमान पहुंचते हैं उनका तनासुब दलितों से कम है।
یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ ہم نے حیدرآباد میں ایک لٹریسی لیب کا کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے۔ وہ لٹریسی لیب یہ ہے کہ صرف 60 گھنٹے کا جو ہمارے دلت بھائی ہیں، پچھڑے طبقات کے لوگ ہیں، وہ اس سے زیادہ ان پر زد پڑ رہی ہے اور وہ پریشان ہیں آج۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تنہا ہم اپنی آواز بلند کریں، تنہا وہ اپنی آواز بلند کریں، اس میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ تو ہمارے درمیان ایسے افراد ہونے چاہیے جو او بی سی، ایس سی، ایس ٹیز کے لیڈروں سے ملیں، ایکسچینج پروگرام ہو، وہ اپنے پرابلمز اور چیلنجز کو آپ کے سامنے رکھیں، ہم اپنی مشکلات ان کے سامنے رکھیں، مشترکہ لائعمل بنایا جائے اور اس کی روشنی میں اپنا ایک ایکشن پلان بنائیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے خلاف نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی ایک پیکٹ بنایا تھا، ایک میثاق پر سائن کیا تھا، اور وہ تھا حلف الفضول۔ تو گویا یہ سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اس لیے اس کے لیے ایک ٹیم افراد کو منتخب کیجئے اور جو مختلف سماج کے لوگوں سے ملے، ان کو بلائے، ان کے پاس جائے اور ایکسچینج پروگرامز کے ذریعے سے ایک دوسرے سے قربتیں بنائیں۔ یہ جو قربت ہے وہ آگے چل کر انشاءاللہ کام آ سکتی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو کیسے سولو کریں۔ اسی طریقے سے پولیٹیکل ایکٹیویزم میں مسلمان ہمیشہ جب بھی خواب دیکھتا ہے تو سیدھا ایم ایل اے اور ایم پی بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ ارے اس سے پہلے آپ پنچایت لیول پر، وارڈ لیول پر، بلدیاتی لیول پر کتنے دائرے ہیں جہاں آپ کام کر سکتے ہیں، جہاں اپنی نمائندگی بڑھا سکتے ہیں۔ آج طیب اردگان کے نام پر پورے دنیا کے مسلمان فخر محسوس کرتے ہیں، ہر مومن ان کی نسبت پر محبت اور فخر کے احساس سے اس کا سینہ معمور ہوتا ہے۔ کیا ڈائریکٹ اردگان وزیر اعظم بن گئے، صدر بن گئے اپنے ملک کے؟ انہوں نے استنبول کی بلدیہ کا الیکشن لڑا اور وہاں سے انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا اور دیکھیں کہاں تک پہنچے، اور ایک بہت ہی مرد آہن کے طور پر آج ترکی اور پورے عالم اسلام میں دیکھے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم اپنے علاقائی سطح پر اپنی پیش بندی کریں، اپنے افراد کو کھڑے کریں جو صحیح میں خدمت کریں اس ملک کی۔ دھرم کے نام پر سیاست مت کیجیے، خدمت کیجیے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کیجیے، یہ آج کا تقاضا ہے۔ اور جو ملی کونسل کے شعبے ہیں تو اس میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے اور دوسرے لیگل فورم کی میں بات کر رہا تھا۔ لیگل فورم کیا ہے؟ ہم نے یہ طے کیا ہے تلنگانہ میں، اور آپ حضرات آندھرا پردیش کے لیول پر کریں، کتنے ڈسٹرکٹس ہیں مولانا آندھرا میں؟ 26 ڈسٹرکٹ ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ سے کم 2 ایڈوکیٹ جو باصلاحیت بھی ہوں اور ایکٹیو بھی ہوں، ان کو ملی کونسل کا رکن بنائیے۔ تو اس طرح اگر 2 لے آپ تو آپ کو جو ہے 30 سے 35 اور 40 کے درمیان یہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا کیپٹل ہے وہاں سے 8-10 مزید وکلا کو شامل کیجئے اور ایک پورا ایڈوکیٹس کا 40-50 وکلا کا ایک لیگل فورم تیار کیجئے۔ کہیں کوئی ناگوار بات پیش آتی ہو، اور میں مسلمان کی بات نہیں کرتا، کسی دلت پر، کسی شیڈول کاسٹ کے لوگوں پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، پرسیکیوشن ہوتا ہے، ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یا کسی کی موب لنچنگ ہوتی ہے، اس کے خلاف آپ قانونی چارہ جوئی کیجئے۔ یہ ایک آخری امید ہمارے ہاتھ رہ گئی ہے، اس کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تو قانونی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کریں، جب کوئی ایسی بات پیش آئے پورا کا پورا ہمارا قانونی جتھا ہو جو اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ اسی طرح ایک آخری کام، اور وہ ہے خدمت خلق کا کام۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اپنے سر اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، سماج کا جو پچھڑا ہوا طبقہ ہے جسے کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، آپ کما کما کر ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کا اعتماد وصول کرتے ہیں۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس تھی، یہ صرف نبوت سے پہلے نہیں تھی، نبوت کے بعد بھی یہ پریکٹس رہی، بلکہ جب مدینہ ہجرت کی اور سب سے پہلا سرکاری خطاب آپ کا مدینہ میں ہوا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، آپس میں ایک دوسرے کو گریٹ کرو، ایک دوسرے سے اچھے سے پیش آؤ، وصلوا باللیل والناس نیام،
اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں. تو پہلے خطاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن ویلیوز، ہمدردی، ویلفیئر کے کام کی طرف توجہ دلائی. تو ہمیں دیکھیے گرودواروں کے سامنے سبیل لگتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کیا ہم بانجھ ہیں؟ ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلا سکیں؟ کم سے کم ہماری چند مسجدیں شہر میں ایسی ہوں جس میں لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر بھوک لگی ہے تو اس مسجد پر پہنچ جاؤ، پیاس لگی ہے تو فلاں مسجد کے دروازے پہ چلے جاؤ، سردی کا موسم ہے کوئی کپڑا پوشاک چاہیے وہاں چلے جاؤ، دوائیں چاہیے وہاں چلے جاؤ، میڈیکل اسسٹنس چاہیے وہاں چلے جاؤ. ایسی چند ماڈل مساجد آپ ڈیولپ کر لیں. یہ انسانیت کا کام، انسانی خدمت کا کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. میرے والد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اخلاق نبوت عطا کیے، پھر اعمال نبوت عطا کیے. تو گویا اخلاق کی راہداریوں سے گزر کر اعمال تک آپ پہنچیں گے. جن اعمال میں اخلاق کی شمولیت نہیں ہے ان میں سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے محترم عزیز دوستوں اور نوجوانوں، یہ وقت اپنا کردار ادا کرنے کا، اس پرندے کی طرح اپنی چونچ میں ایک قطرہ صحیح لیکن پہنچانا ہے ہم نے، تاکہ ہمارا شمار نفرت کی اس آگ کو بجھانے والوں میں ہو نہ کہ آگ لگانے والوں میں. تو ہمیں جو آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو آئی ٹی کی صلاحیت ہے، آپ کمپیوٹر چلا سکتے ہیں، جائیے 2 بچوں کو پڑھا دیجئے، 2 لڑکیوں کو سکھا دیجئے، 2 لوگوں کی کفالت کر لیجئے، ایک مکتب قائم کر لیجئے. لٹریسی لیب کی میں نے بات کی، ایک لٹریسی لیب چلانے کے لیے منتھلی آپ کو 3 سے 5 ہزار کا خرچ ہے. صرف 5 ہزار 3 ہزار ہماری معمولی دعوتوں میں نکل جاتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ آپ نے شادی میں اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا چاہا تو حامان اور فرعون بھی اس کے سامنے شرمندہ ہوں، ہے نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ جو بجٹ ناجائز راستوں پر ہم خرچ کر رہے ہیں اس کو وہاں سے نکالیے، انسانیت کی فلاح و بہبود، ملت کی تعمیر و ترقی پر لگائیے، اور ایک منظم پروگرام کے ساتھ پورے علاقے کی تعمیر و ترقی، اس کے ٹرانسفارمیشن کے لیے کام کیجئے. یہ آج کے وقت کی سب سے بنیادی ضرورت ہے. بیٹھ کر آہو فغاں کرنا، شکوہ شکایت کرنا، حکومت کی ظلم کی داستاں کا وظیفہ پڑھتے جانا، اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. میدان عمل میں آئیے، عمل ہی آپ کو نتیجہ اور رزلٹ عطا کرے گا. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین.